خطرے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے علاج بیان فرمایا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے بندہ جمعے کے دن۔ سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ اس کو گناہوں سے بھی محفوظ فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ جتنے بھی فتنے ہیں اللہ مجھے آپ کو محفوظ فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسا عظیم الشان رسول دیا، امام الانبیاء، تمام نبیوں سے شان افضل ہے۔ جس طرح دن کو وہ دعوت دے کر لوگوں کی فکر کرتے تھے کہ لوگ کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر ایمان پر آ جائیں، اس طرح رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے تھے۔ قرآن یہی کہتا ہے دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات دعوت دیتے تھے، اللہ کی توحید کی دعوت ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد عربی کو 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا الطیب، میں محمد خوشبو کو پسند کرتا ہوں۔ کس چیز کو پسند کرتا ہوں؟ خوشبو کو پسند کرتا ہوں۔ اپنی کیفیت یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جسم سے اتنی خوشبو نکلتی تھی، پسینہ مبارک سے خوشبو نکلتی تھی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جس گلی سے امام الانبیاء گزر جائیں خوشبو سونگھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ اس راستے سے 2 جانوں کا سردار گزر گیا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبو بتاتی تھی کہ یہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی چیز فرمایا الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے چند قطرے مل گئے پسینے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو میں نے ان کو محفوظ کر لیا۔ جب بھی کسی بڑے اجتماع پروگرام پر میں جاتا تھا تو لوگ عطر لگا کر آتے تھے، میں رسول اللہ کا پسینہ لگا کر آتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے مجھ سے کہ کہاں سے لائے ہو اتنی اعلیٰ خوشبو۔ سبحان اللہ، پسینے سے خوشبوئیں آتی تھی۔ دوسری چیز فرمایا النساء، وفی روایت المرأة الصالحہ، نیک اور فرما بردار ایمان والی عورت سے بھی میں محمد پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز سے بھی محبت کرتا ہوں اور نمازی سے بھی محبت کرتا ہوں، کیونکہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سب سے پہلی چیز خوشبو، دوسرے نمبر پر نیک صالح عورت، فرما بردار عورت جو اللہ کی بھی فرما بردار ہو، اپنے خاوند کی بھی اطاعت کرنے والی ہو، محمد اسے بھی پسند کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو پسند کرتا ہوں، نمازی کو بھی پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ وہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو میں اکٹھے ہوتی تھی حجرے کے اندر، اللہ کے رسول قیام میں کھڑے ہو جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ شاید ساری رات قیام میں گزر جائے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جب رکوع کرتے تھے ایسے لگتا ساری رات رکوع میں گزر جائے۔ اتنا لمبا اور
طویل سجدہ فرماتے تھے اللہ کے سامنے، مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید ساری رات سجدے کی کیفیت میں گزر جائے، اتنی عاجزی ہوتی تھی نماز کے اندر کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے اوپر کیفیت ہوتی تھی اللہ کے خوف کی اور اللہ کی رضا کی۔ ایک رات ایسی آئی، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے وضو فرمایا، نماز کی نیت کی اور قیام میں کھڑے ہو گئے، سورۃ المائدہ کی آخری آیت کو بار بار دہراتے رہے اللہ کے رسول، بہت مرتبہ دہرایا۔ آیت سنو اللہ کے قرآن کی سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 117 ہے، فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك۔ اس آیت کو اللہ کے رسول بار بار دوہرا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اللہ کے رسول کے۔ آیت پڑھ رہے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك، ترجمہ کیا ہے؟ ان تعذبهم، اے میرا اللہ اگر تو بندوں کو عذاب دینا چاہے تو فإنهم عبادك، تیرے بندے ہیں تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان تعذبهم، اگر انہیں تو پکڑ لے عذاب میں تو انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کیونکہ فعبادک، وہ تیرے بندے ہیں اور تو ان کا رب ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بہت بلند اور بڑی حکمت والا ہے، معاف کر دے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فاقے میں دن گزرتے تھے اللہ کے رسول کے، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن اپنے گھر میں آئے اور عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں؟ بی بی صاحبہ نے جواب دیا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ امام الانبیاء گھر سے باہر نکلے کہ صدیق کے گھر جاتا ہوں، صدیق کے گھر چلتا ہوں، اس غرض سے اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ جب دروازے سے باہر نکلے سامنے دیکھا تو صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ پوچھا ان سے اے صدیق اکبر کس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا؟ جواب دیا اللہ کے محبوب اخرجنی الجوع، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے ارادہ کیا رحمت للعالمین کے گھر چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق میں تو خود اس ارادے سے آ رہا تھا تیرے گھر میں۔ دونوں صدیق اور نبی جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی بھی موجود، صدیق کامل درجے کا ولی بھی موجود ہے، رزق کھانے کی ضرورت ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کیونکہ رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رزق والے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں نے مشورہ کیا کہ عمر بن خطاب کے گھر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ جوڑ بنا رہے ہیں۔ جب چلنے لگے سامنے دیکھا تو عمر بن خطاب بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا ہے عمر بن خطاب کس چیز نے باہر نکالا ہے گھر سے، تمہیں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عرض کرنے لگے رحمت للعالمین اخرجنی الجوع، بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے گھر میں پوچھا کہ کوئی چیز ہے کھانے کی،
جواب آیا نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ دو جانوں کے سردار کے گھر چلوں۔ سبحان اللہ، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ درمیان میں امام ہے اور آگے پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں، ایک نبی اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں، صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا ایک شاگرد ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ہر وقت دعوت دیتا رہتا ہے کہ اللہ کے محبوب کبھی میرے گھر تشریف لے آؤ، میری دعوت قبول کرو، اور میرا ارادہ یہی ہوتا تھا کہ ہم اکٹھے چلیں۔ آج اللہ نے موقع بنا دیا ہے، چلتے ہیں حضرت سعد کے گھر، وہاں کھانا کھائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول چل رہے ہیں، سیدھے ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے پر ہے اور یہ ہاتھ حضرت عمر بن خطاب کے کندھے پر ہے۔ کبھی صدیق کو آگے کر کے سینے سے لگاتے ہیں، کبھی خطاب کو آگے کر کے سینے سے لگاتے ہیں۔ جب 2-3 مرتبہ اس سینے سے لگے جس سینے کا ذکر قرآن میں ہے، الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب میں نے تمہارا سینہ کھول دیا ہے۔ جب اس سینے سے لگے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے کہا اللہ کے محبوب ہماری بھوک اتر چکی ہے۔ سبحان اللہ، چلے حضرت سعد کے دروازے پر، طریقہ محمدی دیکھو، اخلاق دیکھو، باہر کھڑے ہو کر فرمانے لگے السلام علیکم یا اہل سعد۔ حضرت سعد کے کانوں میں آواز پہنچی محمد عربی کی، اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ بند کر کے باہر سے ندا آئی السلام علیکم یا اہل سعد۔ آہستہ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے سلام پڑھا السلام علیکم یا اہل سعد، آہستہ جواب دیتے ہیں سلام کا۔ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ سلام پڑھا، آگے جواب سنائی نہیں دیا، واپس چلے اور کہنے لگے ابو بکر اور عمر کو چلتے ہیں مسجد میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب واپس مڑنے لگے تو حضرت سعد سامنے آئے اور عرض کرنے لگے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا۔ حضرت سعد نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں جواب دیتا رہا لیکن آہستہ جواب دیتا رہا، کیوں؟ فرمانے لگے کہ میں خوش نصیب ہوں جس کے گھرانے پر محمد رسول اللہ سلام پڑھ رہے ہیں، اور میرا دل کر رہا تھا کہ یہ سلام بمانے دعا کے ہوتا رہے جس کے اوپر رسول اللہ سلام پڑھ رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا تناول فرمایا، واپس آئے، اللہ کا شکر ادا کیا، طریقہ بتانے لگے امت کو کہ جب بھی بھوک لگے مانگو تو کس سے مانگو، اور جب کچھ مل جائے تو شکریہ بھی ادا کرو تو کس کا ادا کرو؟ کس کا ادا کرو؟ اللہ کے شکریہ ادا کرنے چاہیے، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، وہی اللہ رزق دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں خزانے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے چھوٹا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھیل رہے ہیں باہر، ساتھ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے چند بندے گزرے۔ عبداللہ بن ابی کہہ رہا تھا اپنے بندوں کو کہ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی رہتے ہیں، نعوذ باللہ یہ ذلیل ہیں اور ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ان کا کھانا بند کر دیں گے اور یہ لوگ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اللہ کے رسول کو، یہ توہین
آمیز کلمات کہے اس نے۔ عبداللہ بن ابی نے، حضرت زید نے سنے، گھر آئے اور اپنے چچا جان کو بتایا۔ اللہ کے پیغمبر کی خدمت عالیہ میں پہنچ گئے حضرت زید کے چچا، عرض کرنے لگے کہ عبداللہ بن ابی یہ کلمات کہہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے بلایا اور پوچھا ان سے، وہ قسمیں اٹھانے لگ گیا کہ مجھے قسم ہے میں نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے حضرت زید کو تنبیہ کی کہ تیرے سننے میں مغالطہ ہے، تو نے اس کے اوپر اتنا بڑا بہتان باندھا ہے۔ اللہ کے رسول نے غصے کا اظہار فرمایا۔ حضرت زید کتابوں میں آتا ہے اپنے خیمے میں آئے، چادر اوڑھ کر رونا شروع کر دیا اللہ کے سامنے، کیونکہ دل کی حقیقتوں کو جاننے والا کون ہے، اس کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ ادھر زید رو رہے ہیں، ادھر قرآن اتر رہا ہے تصدیق میں۔ سبحان اللہ۔ 28واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت المنافقون ہے۔ سب سے پہلی آیت آئی، فرمایا اذا جاءک المنافقون، جس وقت منافقین آتے ہیں آپ کی مجلس اور خدمت میں، کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ آ کر گواہیاں دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ یعلم انک لرسول، میں اللہ خوب جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ رسول ہیں، میں جانتا ہوں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جو منافق ہیں ان کی شہادت جھوٹی ہے، کیونکہ دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے اور زبان کے اقرار کا نام ایمان ہے۔ یہ دل سے تصدیق نہیں کرتے، ان کی گواہی جھوٹی ہے۔ آگے فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اس نے کہا ہے کہ لا تنفقوا، ان کے اوپر آج کے بعد خرچ نہیں کرنا، انہیں کھانا نہیں دینا، علی من عند رسول اللہ، اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کا کھانا بند کر دینا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جواب دیا حتی ينفذوا وللہ خزائن السماوات والارض، رزق والے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ وللہ، اللہ کے ہاتھ میں، خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اتنے کم عقل ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ آگے جواب دیا يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اس منافق نے کہا ہے کہ لَئِن رَّجَعْنَا، جس وقت واپس لوٹیں گے، إِلَى الْمَدِينَةِ، مدینہ شہر کی طرف، کیا کریں گے؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں اور ان لوگوں کو نکال دیں گے ہم۔ چھوٹا بچہ ہے لیکن دل میں ایمان ہے، اس کے اوپر مشکل آئی، اللہ تائید میں قرآن نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ قرآن بیان کرتا ہے۔ امن خلق سپارہ ہے، اللہ دلیل سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، او مسلمانوں ایماندارو، یہ بتاؤ امن خلق
السماوات، کون ہے جو اتنے بڑے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا، والارض اور زمین کو بنایا، وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے بارش نے اتاری اور اس بارش کے ذریعے فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، زمین سے سرسبز و شاداب پودے نکالے۔ سبحان اللہ، یہ کون کر رہا ہے سارا انتظام؟ آگے اللہ پوچھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، یہ میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کر رہا ہے۔ آگے فرمایا من جعل الارض قرارا، میں نے زمین بنائی پھر اسے حکم دیا ٹھہرنے کا، اس کے اوپر نہریں بنائی، پہاڑ بنائے، سارا انتظام کیا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، مجھے بتاؤ کہ یہ میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، جس وقت مشکل آ جاتی ہے کسی کے اوپر، یہ بتاؤ کہ مشکلیں دور کرنے والا کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے مشکلیں دور کرنا؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔